السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم آج اپنا پارٹ بی پڑھ رہے ہیں سلیبس کا، جس کا ٹائٹل ہے پولیٹکس ان انڈیا سنس انڈیپینڈنس، اور اس کا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے نیشن بلڈنگ ان انڈیا اینڈ اٹس پرابلمس۔ تو اس پہ ایک لیکچر ہوا ہے جو انٹروڈکٹری لیکچر تھا، جس میں ہم نے ایک یہ پیپر ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کی، اور ہمارا مین فوکس رہا نیشن کسے کہتے ہیں یہ سمجھنے میں کہ نیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ آج ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نیشن بلڈنگ کس پروسیس کا نام ہے۔ And dear students, in this respect, I will read out two very important statements, and please listen to it with keen attention. Nation building refers to the process of uniting the people of a state into a well-functioning united nation. It includes the attempts to secure state building, government building, social reconstruction and development, economic building, citizenship building, democracy building, and ensuring a willing participation of all the people in the process of socio-economic reconstruction, modernization, and development. It stands for the transformation of the anti-foreign nationalism into a process of getting the free people engaged in the course of developing a new, equitable, egalitarian, developed society. This is one statement. And another is, the process of nation building implies an alignment of a large number of individuals from the middle and lower classes linked to regional centers and leading social groups by channels of social communication and economic intercourse, both indirectly from link to link and directly with the center. This means the vertical integration of the masses and the horizontal integration of the elites. In simple words, we can say nation building refers to the process of welding the people into a nation committed to subordinate all traditional, local, and parochial loyalties, arrangements, and power systems to one overriding loyalty to the nation, the motherland, and to one authority, the state. It is the process by which the people of a country get united into a committed, dedicated, patriotic, and disciplined nation, engaged in the process of securing national goals over and above their local or regional goals and aspirations. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان دو سٹیٹمنٹس میں نیشن بلڈنگ کے کانسیپٹ کی بہت ہی میننگ فل اور بہت ہی کمپریہنسو ڈیٹیل دی گئی ہے، جس سے ہم اچھی طرح ایک امیج بنا سکتے ہیں، ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ نیشن بلڈنگ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نیشن بلڈنگ ایک سوشیو پولیٹیکل پروسیس کا نام ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک ملٹی پرونگڈ پروسیس ہے جو ایک ساتھ بیک وقت کئی سارے فرنٹس پر چلائی جاتی ہے، اور اس کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ ایک سٹیٹ اور اس سٹیٹ میں رہ رہے لوگ جو مختلف ریجنز سے یا مختلف سب نیشنلٹیز کے ساتھ بلانگ کرتے ہوں، انہیں ایک وحدت میں پیرونا
اور ان میں ایک پیٹریوٹزم کا جذبہ پیدا کرنا اور انہیں ایک ویل ڈسپلنڈ فنکشنل نیشن بنانا، ان میں گریٹر نیشنل انٹرسٹ کا جذبہ یا کانسیپٹ کلٹیویٹ کرنا اور ان کے سامنے گریٹر سوشیو اکنامک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے وہ گولز اور آبجیکٹیوز رکھنا جنہیں حاصل کرنے کے لیے ٹریڈیشنل لویلٹیز، پیروکیل لویلٹیز یا ریجنل لویلٹیز سے اٹھ کر ایک نیشنل یونٹی بننا پڑتا ہے اور ایک نیشنل لویلٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح نیشن بلڈنگ ایک ریکنسٹرکشن کا نام ہے، اکنامک ریکنسٹرکشن کا نام ہے، جس میں ایک ملک کی اکانومی کو اوورہال کیا جاتا ہے اور اسے ڈیولپمنٹل ٹریک پر ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ اکانومی اس دیش میں رہ رہے ہر انسان کی نیڈز کو، اکنامک نیڈز کو کیٹر کر سکے۔ اسی طرح نیشن بلڈنگ اس پروسیس کا نام ہے جس کے ذریعے سے ملک میں ڈیموکریٹک سسٹم کو انسٹال کیا جاتا ہے اور جمہوری اداروں کو ہر طریقے سے زیادہ مضبوط بنایا جاتا ہے اور تمام لوگوں کو ایکویلٹی کے اصول پر گورننگ پروسیس کا ساجھیدار بنایا جاتا ہے، اس ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ بنایا جاتا ہے، ایک سماج کو ایک پارٹیسپینٹ سوسائٹی بنایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو کارل ڈیوشے ایک بہت ہی بڑے پولیٹیکل تھنکر کا نام ہے، انہوں نے نیشن بلڈنگ کے اس ملٹی ڈائمینشنل پروسیس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ 2 لفظوں میں پرویا ہے۔ ان کے الفاظ میں نیشن بلڈنگ ہاؤس بلڈنگ بھی ہے اور ہوم بلڈنگ بھی ہے۔ تو نیشن بلڈنگ کے اس کانسیپٹ کو اب اگر ہم انڈین پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمیں واضح رہنا چاہیے، کلیئر رہنا چاہیے کہ انڈیا، جسے بھارت بھی کہتے ہیں، یہ دنیا کے نقشے پہ ابھرنے والا کوئی نیا ملک نہیں ہے۔ صدیوں سے یہ ایک بہت ہی ونڈرفل تہذیب رہی ہے، بہت ہی ایک اہم ملک رہا ہے اور اس وقت بھی دنیا کے بڑے ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور پاور کے لحاظ سے بھی یہ ساؤتھ ایشین ریجن کا سپر پاور کہلائے جانے والا ملک ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ڈائیورسٹی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہی دنیا کا کوئی اور ملک ایسا ہوگا جو اتنی زبردست ڈائیورسٹی کی کوئی ایگزامپل پیش کر سکے جتنی ڈائیورسٹی ہمیں انڈیا میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ ریلیجس ڈائیورسٹی ہو، وہ کلچرل ڈائیورسٹی ہو، وہ لنگوسٹک ڈائیورسٹی ہو، یہ بہت ہی ایک ڈائیورس اور پلورل سوسائٹی ہے اور اپنی ویژنری اور ویلیو بیسڈ فارن پالیسی کے آدھار پر انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی انڈیا کی ایک بہت ہی اچھی امیج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ماڈرن انڈین ہسٹری کا چیکرڈ پیریڈ جسے کہیں وہ ہے برٹش کولونیلزم کا پیریڈ، جو 17ویں صدی سے یہاں شروع ہوا، پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پہ اور پھر ڈائریکٹلی برٹش کراؤن کے انڈر انڈیا جو ہے یہ برطانیہ کی کالونی رہی۔ 200 سال تک انڈیا میں ایک ایلین رول رہا اور پھر اس ایلین رول کے خلاف ہندوستانی لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کیا، خصوصاً جو 19th سینچری ہے، اس 19th سینچری کے دوسرے ہاف میں باضابطہ طور برٹش رول کے خلاف ہندوستانیوں نے بغاوت شروع کی، جس کی پہلی بڑی مثال ہمیں 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں ملتی ہے۔ البتہ وہ کامیاب نہیں رہی۔ اس کے بعد جو باضابطہ طور
سنگھرش شروع ہوا وہ 1885 کے بعد ہوا، جب انڈین نیشنل کانگریس وجود میں آ گئی۔ تو انڈین نیشنل کانگریس جو تھی وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا ہندوستانی لوگوں کے لیے، تو جہاں سے انہوں نے اپنے رائٹس کے لیے سنگھرش شروع کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انڈین فریڈم سٹرگل کے حوالے سے یہاں میں دو باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ انڈیا جو بہت ہی ڈائیورس سوسائٹی ہے، لیکن آزادی کی لڑائی میں جس یونٹی کا اور جس اتحاد کا مظاہرہ ہندوستانی لوگوں نے مل کر کیا، وہ تاریخ میں ایک بہت بڑی مثال ہے۔ دوسرا یہ کہ آگے چل کر جو لیڈرشپ انڈیا کو ملی، وہ لیڈرشپ بہت ہی کمیٹڈ، بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اور بہت ہی ویژنری لیڈرشپ تھی، جس کے ٹاپ پر مہاتما گاندھی ہیں۔ گاندھی جی جنہیں راشٹر پتا اور فادر آف نیشن کا سمان حاصل ہے، ان کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے، ایک بہت بڑا رول رہا ہے انڈیا کی فریڈم سٹرگل میں۔ نان وائلنس اور ستیہ گرہ کو ہتھیار بنا کر سماج کے سبھی ورگوں کو، سبھی سمدایوں کو ساتھ ملا کر آگے چلنے کا جو اس قوم کو گاندھی جی نے حوصلہ اور ہنر دیا ہے، وہ ان کی کیرزمیٹک لیڈرشپ کی سب سے بڑی مثال ہے اور سب سے بڑا کمال ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، انڈین لیڈرشپ کے اس کامیاب سنگھرش کا ایک اہم پڑاؤ تھا 1946، جو ابھی تو انڈیا آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن آزادی سے ایک سال پہلے ہی انڈیا میں کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا قیام عمل میں لایا گیا، اور جسے ایک بہت اہم کام سونپا گیا، کانسٹیٹیوشن میکنگ۔ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن انڈین نیشن بلڈنگ کے حوالے سے ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ تھی، کیونکہ نیشن بلڈنگ میں کانسٹیٹیوشن کو فاؤنڈیشن کی حیثیت، فاؤنڈیشن کا مقام حاصل ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1947 میں جہاں ایک طرف آزادی حاصل کرنے کی خوشی منا رہی تھی، تو دوسری طرف یہی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو رہی تھی۔ وہ تھا بٹوارا، پارٹیشن آف انڈیا، جو ٹو نیشن تھیوری کے آدھار پر کیا جا رہا تھا، جس کے تحت پاکستان وجود میں آیا۔ پارٹیشن آف انڈیا نیشن بلڈنگ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج، ایک بہت بڑی ہنڈرنس ثابت ہوا، بلکہ کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس بھی کافی حد تک متاثر ہوئی۔ بہرحال 15 اگست 1947 کو انڈیا کو آزادی ملی۔ برٹش گورنر جنرل کے ذریعے سے ٹرانسفر آف پاور ہوا، اور پنڈت جواہر لال نہرو پہلے آزاد بھارت کے پردھان منتری بنے، اور کانسٹیٹیوشن میکنگ پروسیس جاری رہا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارٹیشن کے اس ہاریبل ایکسپیرینس کو مینیج کرنے کے علاوہ اور کیا کیا چیلنجز درپیش تھے اس نئی لیڈرشپ کے سامنے نیشن بلڈنگ کے حوالے سے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی کلپ میں آپ کو دیں گے۔ فی الحال خدا حافظ۔